اللہ چلے جناب چلتے رکن شورا کی بارگاہ میں دیکھتے ساڈے واسطے کیا مدنی پھول لائے نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک دے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخیر مکانہ۔ فرمایا جنہیں قرآن پڑھیا، اللہ پاک دی حمد کیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے درود بھیجیا اور اپنے رب کولوں مغفرت منگی، فقط طلب الخیر مکانہ، انہیں خیر نو اپنی جگہ تو تلاش کر لیا، یعنی لب لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب تو پہلے اسی اپنے پیارے ہر دل عزیز رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری اور پوری ذہنی آزمائش دی ٹیم مجلس دا شکریہ ادا کرنے ہیں، سیالکوٹ دی طرفوں، ایتھے دے عاشقان رسول دی طرفوں، ذمہ داران دی طرفوں کے ذہنی آزمائش سیزن 12 دا گرینڈ فائنل سیالکوٹ نو رونق بخشی اور الحمدللہ عز و جل سیالکوٹ دے عاشقان رسول دا جوش جذبہ اور یہ ساری جیڑی ہے محبتاں چاہتاں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ پاک اس برکت عطا فرمائے اور آپ نو سلامت رکھے، اللہ پاک اپنی حفاظت فرمائے۔ ساڈے اسلام آباد ریجن دے نگران رکن شورا حاجی وقار المدینہ، ساڈے رکن شورا حاجی منصور اور دیگر بہت سارے عاشقان رسول الحمدللہ اج دے سلسلے نو رونق بخشن واسطے تشریف لائے، اللہ پاک سب دا آنا قبول فرمائے۔ سیالکوٹ دی انتظامیہ، پولیس، محکمے اور جتنے بھی اداریاں نے ساتھ دیتا، اللہ سب نو بھی برکت عطا فرمائے اور سب عاشقان رسول دا سینہ مدینہ بنائے۔ الحمدللہ چونکہ اپنے ذہنی آزمائش دے سلسلے چاہے سیگمنٹ ہے مختلف زباناں دا، اور عبدالحبیب بھائی دی پنجابی پویں فرماندے نے میں ٹوٹی بھجی بولدا لیکن سونے لگدے نے، پیارے لگدے نے بولدے۔ تے اج ظاہری بات ہے کہ اپنے سلسلے دا اختتام ہے اس سیزن دا، تو اندے وچ میں چھوٹا جا پیغام چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی محبت اور آپ دی اطاعت دا درس دعوت اسلامی دے ماحول چ دیتا جاندہ ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، کیونکہ فریکوینٹلی پنجابی چ بیانات کرن دا سلسلہ نہیں ہوندا، اگرچہ میری مدر ٹنگ پنجابی ہے لیکن چونکہ اردو چ بیانات دا ایک فریکوینٹ سلسلہ رہندا ہے تو ہو سکتا ہے کچھ الفاظ مکس ہو جان، تو اج میری پنجابی نو تسی اس طرح ایکسیپٹ کر لینا کہ بعض اوقات UK یورپ دے بہت سارے عاشقان رسول نو دیکھیا یا انہوں نے انگلش آندی ہے یا اٹالین فرینچ یا اتھوں دی جرمن وغیرہ آندی ہے یا پنجابی آندی ہے، اس واسطے اس ٹائم دنیا دے کئی ممالک دے اندر پنجاب دے عاشقان رسول ہو سکتا ہے اس سلسلے نو دیکھ رہے ہون، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت دے حوالے نال اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ جس نے اللہ اور اس نے رسول دی اطاعت کی تھی انہیں بہت بڑی کامیابی نو حاصل کر لیا۔ یہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کرن دا حکم ارشاد فرمایا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو۔ تو قرآن پاک نے واضح کر دیتا کہ اطاعت کیندی کرنی ہے، پیروی کیندی کرنی ہے اور کیندی پیروی تو بچنا ہے، اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیتا، جیسا کہ ایک جگہ تے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والیو اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان دے قدماں تے نہ چلنا، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، شیطان کھلا دشمن ہے، شیطان دی پیروی تو منع کیتا۔ سورہ یاسین دے اندر اللہ پاک نے شیطان دی پیروی کرنے والیاں دی اس دن دی حسرت نو بیان کیتا، قیامت دے منظر، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، فرمایا گیا کہ اس دن مجرمان الگ کر لیا جائے گا، فرمایا اے مجرموں الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تیرا میرا وعدہ نہیں سی کہ شیطان دی پیروی نہیں کریں گے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، پہلے فرمایا کہ شیطان دی پیروی نہیں کرنی، اے بنی آدم تیرا میرا وعدہ سی، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی تو منع کیتا۔ اللہ نے اپنی فرمانبرداری دا حکم ارشاد فرمایا، بلکہ آگے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور کنی خلقت نو شیطان نے گمراہ کر دیتا سی، کیا تانوں عقل نہیں سی آئی؟ شیطان دی پیروی کرنے والے برباد ہو گئے، ہلاکت پہ گئے اور ذلیل و رسوا ہو گئے کئی لوگ۔ کتنے ہی شیطان نے گمراہ کیتے لوگاں دے انجام ساڈے سامنے نے، اور اللہ تے اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دا صلہ اللہ نے بیان کر دے، ارشاد فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندا ہے جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم منے گا، اللہ اپنے انعام یافتہ لوگاں دا، اللہ نے جنہاں تے فضل کیتا انہاں دا ساتھ عطا کرے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور فرمایا کتنے اچھے دوست نے، ایک کتنے اچھے ساتھی نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرنے والے واسطے اللہ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول دی اطاعت کیتی انہیں اللہ دی اطاعت کیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری اللہ دی فرما برداری ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے والے کامیاب نے، رسول پاک دی فرما برداری کرنے والے جنت پان گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کرنے والے اللہ دے پیاریاں دا ساتھ پان گے۔ اگر کوئی آج دے دور دے وچ یہ سوال کرے why we have to follow محمد صلی اللہ علیہ وسلم، why we have to love محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کیوں انہاں دی اطاعت کریے، کیوں انہاں نال محبت کریے، تو اپنے دل چ جواب نقش کر لو کہ اللہ تے اللہ دے حبیب دی فرما برداری دا اللہ نے سانو حکم دیتا، اور رسول پاک دی فرما برداری نو اللہ نے اپنی فرما برداری قرار دیتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا کردار، آپ دا اخلاق رب کائنات نے بے مثل و بے مثال بنا کے آپ نو صورت وچ، اخلاق وچ، کردار وچ، ہر انداز دے وچ اللہ پاک نے بے مثل و بے مثال بنا کے تب فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے رسول پاک دی پیروی، رسول پاک دی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال کیوں پیار کرنے آ، انہاں دی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ اگر کوئی آج دے دور وچ سوال کرے کہ دنیا چند تے پہنچ گئی، تسی جناب سنت دی بات کر دے ہو، شریعت دی بات کر دے ہو، تسی سنت دی پیروی دی بات کر دے ہو، دنیا کتھے تو کتھے پہنچ گئی، 21ویں صدی دے وچ تسی 5ویں صدی دی گلاں کر دے ہو۔ اگر دنیا کوئی کہے کہ جناب فلاں قوم نو دیکھو، فلاں لوگاں نو دیکھو، فلاں قبیلے نو دیکھو یا فلاں نیشن نو دیکھو فالو کرن واسطے، اسی یہی جواب دواں گے کہ تسی چند تے جان دے واسطے، چند تے جان والیاں تو متاثر ہو کے پیروی کرنے دی بجائے اس ذات وال دیکھو جنہاں دے اشارے تے چند ٹکڑے ہو جاندا ہے۔ اسی اس محبوب دی بات کر رہے ہیں جنہاں دے اشارے تے چند ٹکڑے ہو جائے، اسی اس نبی دی بات کر رہے ہیں جنہاں دے پلٹانے نال سورج پلٹ آئے، اسی اس محبوب دی بات کر رہے ہیں جو اپنا لعاب دہن، اپنے منہ مبارک دا لعاب کسی نابینا دی اکھاں چ لگان شفا عطا کر دین۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی دکھ دی اکھاں دے وچ آپ نے لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دیتا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹوٹی تلوار دے بدلے لکڑی دی پھٹی تلوار بنا کے عطا کر دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر دے مردہ بچیاں نو زندہ کر دیتا۔ ہمارے ساڈے آقا او نے جنہاں نو اللہ نے کمال عطا کرتا ہے کہ جنہاں نے
نے حدیبیہ دے مقام تے اتے انگلیاں تو پانی دے چشمے جاری کر دیتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی دے ہاتھ رکھن شفا یاب کر دین حضرت محمد بن حاتب دے جلے ہوئے ہاتھ نو لعاب دہن لگا کے شفا یاب کر دین حضرت انس دے کھاری کنویں نو میٹھا بنا دین او مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نو اللہ نے کمال عطا کر کیتا ہے کہ جیڑے دنیا اور آخرت دے وچ ساڈے شفیع نے ساڈے احسان کرنے والے نے اور او حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہاں نو اللہ نے اپنا قرب خاص عطا کیتا اپنا دیدار عطا کیتا انبیاء دا امام بنایا اللہ پاک نے ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو او مقام عطا کیتا ہے شدت دی دھوپ دے وچ ہاتھ اٹھا دین تو بدل آ کے برسنے لگ جاندے نے اور بدل برسدے ہون انہاں برستے بدلاں نو انہاں برستے بادلاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اشارے تے چلا دین او سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے سچ کیا کسے نے کہ ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کہندی اے حلیمہ ویکھ مکھ لج پال دا لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا آمینہ دا چن تے حلیمہ دا دلارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کر کے دعا سونا سورج نو موڑ دا آپے چن توڑ دا تے آپے چن جوڑ دا بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا تو آؤ اسی سارے اپنے سونے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنیاں محبتاں دا مرکز بنا لئیے اپنیاں چاہتاں دا مرکز بنا لئیے ساڈے سونے سونے پیارے پیارے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے سانو دعوت اسلامی دے کے دعوت اسلامی دا ایک بڑا پیارا سونا مقصد دیتا کہ مینوں اپنی تے ساری دنیا دے لوکاں دی اصلاح دی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اس مقصد نو لے کے اسی چلیے اگے دنیا نو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اطاعت وال بلائیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیے پھیلائیے اگے پہنچائیے کر نیکی کی دعوت دا پیغام پہنچے کر نیکی دی دعوت دا پیغام پہنچے بچہ ساڈا نمازی بن جائے عاشق رسول بن جائے سنتاں تے عمل کرنے والا بن جائے نماز دا پابند بن جائے اور اپنے پیارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی دا میں بیان سن رہا سی مدنی چینل تے اے فرما رہے سی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں سنتاں محدثین نے سینکڑاں یعنی 400 کم و بیش اداواں تے سنتاں نو جمع کیتا گیا جمع بیان کیتا گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن اخلاق آپ دا پاکیزہ کردار گھر دے اندر گھر دے باہر بازار ملنساری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عفو درگزر اسی باہر تے کئیاں نال بہت ملنسار نظر آنے ہیں گھر چ جناب ببر شیر نظر آندے لڑدے جھگڑدے غصہ نہیں گھر چ بھی نرمی محبت ملنساری فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر دیاں دے نال اچھا ہے اور فرمایا میں اپنے گھر والے نال بہت اچھا ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی انہاں سنتاں نو اپنائیے انہاں چاہت والے پیغام نو اپنائیے تے مل جل کے نیکی دی دعوت نو عام کریے سیالکوٹ جناح سٹیڈیم دا اے عظیم الشان اجتماع اے اج دا ایڈا وڈا کراؤڈ ایڈی وڈی محفل اس دی اج اسی برکت کڑیاں چ نیت لے کے جائیے کہ اسی انشاءاللہ خود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرانگے تے انشاءاللہ لوکاں نو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا درس دواں گے انشاءاللہ اور یہ تو تھا عبدالحبیب بھائی آپ کا حکم ماشاءاللہ مدنی چینل کا یہ سیگمنٹ تھا ہمارا ذہنی آزمائش کا اب آخر میں ایک اور پیغام بھی دینا چاہوں گا سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی اور تاجران اور سیاسی سماجی بہت سارے عاشقان رسول بھی یہاں جمع ہیں کہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا پیغام دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ مساجد کی تعمیرات یہ کم و بیش 80 شعبہ جات ہے جن میں دعوت اسلامی کا اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اتنا بڑا نظام ہے تو یہ اس میں ہمارا یہ سیالکوٹ جو ہے نا اس کے اندر ابھی میں نے ایک اپروکس کارکردگی لی تو ہمارے سیالکوٹ یہ زون ہے ہمارا
اس میں کم و بیش ہمارے پاس 15,000 اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء بوائز اللہ اینڈ صرف سیالکوٹ زون صرف سیالکوٹ. اللہ ماشاء اللہ اب ان کے یہ کم و بیش 1540 ادارے ہیں ماشاء یہ ہمارے یہاں پر جو چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اب یہ ان اداروں کو چلانے کے لیے اب ہمارے پاس تقریباً 29 پلاٹس ایسے ہیں جو کیوں میں ہیں جہاں پر ہمیں مساجد بنانی ہے. چلے آج 3-4 تو نیت ہو گئی ماشاءاللہ. 3-4 نیتیں ہو گئی. اب یہ کیوں میں ہے؟ 3-4 مسجدیں ہوئی ہیں تو ان مسجدوں کا نام بھی ارشاد فرما دیں. کیا بات ہے. میرا خیال ہے سیدنا صدیق اکبر کا مبارک مہینہ ہے تو ان کا نام فیضان صدیق اکبر رکھ لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ بات اپنی کمپلیٹ کر لیں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عاشقان رسول جمع ہیں ہمارے یہاں سیالکوٹ اور اس کے اطراف میں بننے والی مساجد مدارس المدینہ جامعۃ المدینہ میں آپ ساتھ دیں ڈونیشنز دیں اپنی زکوٰۃ عطیات چندہ بھی دعوت اسلامی کو دیا کریں کہ یہ ہزاروں طلبہ و طالبات ان میں سے ایک تعداد ہے جن کا جو ہے وہ اکاموڈیشن جن کا کھانا جن کی رہائش تعلیم تو سب کی فری ہے اور پھر یہ مدارس المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے بچے یہ بچیاں یہ کل حافظ قرآن بنیں گے. ہم نے دنیا سے ایک دن چلے جانا ہے لیکن یہ بچے کسی ان بچوں کا ٹیلنٹ ہمارے سامنے ہے. یہ ذہنی آزمائش میں اکثر وہ اسٹوڈنٹ ہیں جو جامعۃ المدینہ سے پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے عالم بن رہے ہیں ان کی ذہانت کیسی ہمارے سامنے ہے. تو ہم نے دعوت اسلامی کو مورلی سپورٹ بھی کرنا ہے فائنینشلی سپورٹ بھی کرنا ہے. بس اب جو آئے ہیں نا وہ دعوت اسلامی والے بن جائیں. تو یہ آج یہاں آئے تو سیالکوٹ کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی آئیں گے نا انشاءاللہ. جو جدھر سے آئے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں مدنی قافلوں میں سفر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی قدر بھی نصیب فرمائے اور اس مدنی ماحول سے ہم وابستہ بھی. ہمارے ایک فیضان میں انہوں نے اتنا مجھے کہا ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کا نام لے دیں. انہوں نے تبرکات بھی بھیجے تھے مدینے کے. فیضان مدینہ کٹیڑا بن رہا ہے ہمارا سیالکوٹ کے قریب ہی ہے ہیڈ مرالا کے پاس. فیضان مدینہ کٹیڑا اس کے لیے دعا کر دیں. بہت بڑا پروجیکٹ ہے ہمارا وہ زیر تعمیر ہے. اگر کچھ سن رہے ہوں فیضان مدینہ کٹیڑا کے حوالے سے ہم نے تو نام بھی پہلی بار سنا ہے مگر وہاں بھی فیضان مدینہ موجود ہے. مجھے بھی آپ کے ہی زون کے میانہ گوندل والوں نے بھی میسج کیا کہ ہمارے یہاں بھی مساجد مدارس بن رہی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے علاقے جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے وہاں دعوت اسلامی مساجد اور جامعات بنا رہی ہے. تو ہم سب کو ساتھ دینا چاہیے. اظہر بھائی کا ہم بہت شکریہ ادا کریں گے ماشاءاللہ بڑی مہربانی. کچھ اور فرمانا چاہیں آپ؟ بس اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اب اگلے جو ہے وہ سیزن کے لیے ہم ابھی سے آپ کو دعوت دیں گے. ذہنی آزمائش سیزن 13 کے فائنل کے لیے سیالکوٹ والوں ہم دعوت دیں عبدالحبیب بھائی کو. میری تو خواہش ہے کہ سیالکوٹ کی ٹیم بھی ایسی تگڑی بھیجیں کہ فائنل میں پھر ٹیم بھی تو آئے نا انشاءاللہ. تو ابھی سے تیاری کروائیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. چلیں جناب.